خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارا یہ سیگمنٹ ہے نیکی کا، جس میں روزانہ کوئی ایک نہ ایک آرگنائزیشن ہماری مہمان ہوتی ہے، اور آج کی آرگنائزیشن بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اقرار بھائی باقاعدہ تعارف. بالکل. پاکستان بھر میں سب سے معتبر اداروں کی اگر بات کی جائے تو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہم سب جانتے ہیں بہت شاندار خدمات سر انجام دے رہا ہے، لیکن ظاہر ہے بہت سارے ایسے مریض کہ جو اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک بہت شاندار انیشیٹو جو پچھلے بہت سارے برسوں سے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے، وہ پیشنٹس بہبود سوسائٹی، یعنی وہ افراد کہ جو علاج کروانا اور خاص طور پر آغا خان اسپتال میں علاج کروانا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو تقریباً 41 ارب روپے سے زائد فنڈز اب تک فراہم کیے جا چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں جب سے پیشنٹس بہبود سوسائٹی کام کر رہی ہے، اور تقریباً 10 ملین سے زائد لوگ اس سے اب تک مستفید ہو چکے ہیں. آئی ایم ناٹ رانگ. ہمارے ساتھ بہت شاندار شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر شمین، تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ عبد القادر میمن صاحب موجود ہیں، آپ پی بی ایس کے پریزیڈنٹ ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آغا خان یونیورسٹی اسپتال کی جب بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے معیاری علاج ذہن میں آتا ہے. یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی ایسی چیز، کوئی کسر جو علاج میں کہیں بھی اور رہ سکتی ہے یہاں باقی نہیں رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور خیال بھی آتا ہے کہ پھر افورڈ کیسے کیا جائے گا وہاں پہ علاج. تو یہ پیشنٹ بہبود سوسائٹی کا انیشیٹو بہت سارے لوگوں کے علم میں بھی شاید اس طرح سے نہیں ہے. تو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین اگر آپ کیجئے، پھر ہم ذرا آپ سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کب سے قائم ہے، کیا فائنینشیل ماڈل ہے، کس طرح سے کن کی سپورٹ سے یہ سوسائٹی چلتی ہے اور کس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے. بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں اگر تھوڑے سے آپ مجھے ٹائم دیں گے. ضرور. آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل اور آغا خان یونیورسٹی خود جو ہے وہ ایک مشن کے طور پہ، لائک ان دا سینس کہ اس کے کچھ ستون ہیں جس کے اوپر وہ کام کرتی ہے، اور اس ستون کو ہم اقرا کہتے ہیں. اقرا اسٹینڈس فار امپیکٹ، کوالٹی، ریلیونس اور ایکسیس. کیا کہنا ہے؟ صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں مریضوں کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. بیسڈ آن دس آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کبھی بھی کسی پیشنٹ کو انکار نہیں کرتا. سو کوئی پیشنٹ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا علاج، وہ بھی اگر آئے گا تو اس کو کسی نہ کسی طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا. ہاسپٹل 1985 میں سٹارٹ ہوا تھا، 195 بیڈ ہاسپٹل تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب آلموسٹ 700 پلس ہاسپٹل ہے. اب اس میں کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو پرووائڈ کرنی ہے نا، اور کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، ایکسیسیبلٹی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. اس کی کاسٹ ہے، ظاہر ہے سب چیزوں کی ریسورس ہے. جب آپ کوالٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو چیزیں ایکسپینسو بھی ہو جاتی ہیں. سو اس کے لیے پیشنٹ ویلفیئر پروگرام سٹارٹ کیا گیا تھا ہاسپٹل میں 1985 کے اندر. اچھا، ساتھ ہی یعنی جیسے ہی ہاسپٹل بنا اینڈ دے سو دا نیڈ. میں نے کہا نا کہ کچھ ستونوں پہ بنی ہوئی ہیں چیزیں. زندہ باد، زندہ باد. اب وہ 1985 میں جب یہ ویلفیئر پروگرام سٹارٹ کیا گیا تھا تو تب سے لے کے اب تک جو آپ نے کوٹ کیا ابھی کہ آلموسٹ 10.1 ملین لوگوں کو تقریباً فائدہ ہوا. 1 کروڑ سے زائد لوگ. بالکل. اور ابھی کراچی کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 1.8. یہ تو آن ریکارڈ ہے نا، اس سے کہیں زیادہ. جی ہاں، اور اس سے بھی زیادہ ہوگی، یہ تو کنسنسس ہے. ایسے ہی. اور گروئنگ ریٹ کیا چل رہا ہے اس وقت؟ 1.4% سے 2.4% ہمارا اس وقت گروتھ ریٹ ہے. ٹھیک ہے. سو کوالٹی، اور ہمارا کنٹری کیا ہے؟ لو سوشو اکنامک اسٹیٹ ہے ابھی. اور اس کے اندر ایک عام آدمی جس کے اوپر کوئی بھی تکلیف خدا نہ خواستہ صحت کے لحاظ سے آتی ہے تو وہ آدمی تو ہماری زیادہ تر پاپولیشن تو پے چیک ٹو پے چیک رہ رہی ہے نا. سو اگر آپ کے پاس 20 لاکھ کا یا 30 لاکھ کا کوئی ایک دم سے خرچہ آ گیا آپ کے لوڈ ون کا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کی مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. ایسا ہی امپاسبل ہو جاتا ہے. لائف چینج ہو جاتی ہے. سو اس کے لیے جب یہ پیشنٹ ویلفیئر ہم نے پروگرام جب اسٹارٹ ہوا تھا ہاسپٹل میں، الحمدللہ اٹ ڈیڈ ویری ویل. 41.9 بلین روپیز ہیز بین ڈسٹریبیوٹیڈ فار دا جس جو کیئر آف دا مریضوں کی کیئر کے لیے. سو ٹرشری کیئر پرووائڈ کرنا، جیسے کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ یہ بچہ آیا تھا کیونکہ اس کو جب بون کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اس کو کہا گیا تھا کہ آپ کا آرم ایمپیوٹیٹ ہو جائے گا. تو یہ بہت پریشان ہو گئے تھے، اور پھر یہ آغا خان آئے تھے، اور افورڈیبلٹی نہیں بھی تھی. سو ان کا پورا علاج بالکل فری کیا گیا اور ساری چیزوں کو ٹیک کیا گیا. اور ٹرشری کیئر جو کمپلیکس سرجریز ہیں، دیکھیں اباؤٹ آلموسٹ 54 ہاسپٹلز ہیں کراچی کے اندر اس وقت، جی، پلس مائنس. ٹھیک ہے.
اور سارے ہاسپٹلس نہیں پرووائڈ کر سکتے، یا ان کا ریسورس کا پرابلم ہو سکتا ہے، یا ایکسپرٹیز کا پرابلم ہو سکتا ہے، یا وہ اکوپمنٹ اویلیبل نہیں ہے. سو جو کمپلیکس سرجریز ہوتی ہیں پھر ان کو ٹرشری کیئر ہاسپٹلس جو ہوتے ہیں وہ کیٹر کرتے ہیں. سو اس طرح جو ہے آغا خان ان پیشنٹس کو کیٹر کرتا ہے. جیسے آپ نے یہ دیکھا ہے کاکلیئر امپلانٹس دیکھے ہیں، جو بچے سن نہیں سکتے ان کے لیے امپلانٹ اور یہ تو ایک ایگزامپل تھی جو ہم نے دکھائی، اس طرح تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں. عبدالقادر صاحب، یہ سوسائٹی کیسے کام کرتی ہے؟ فار ایگزامپل جس طرح کہا کہ انکار تو کسی مریض کو بھی نہیں کیا جا سکتا اور کیا جاتا، تو ایک ایسا مریض کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ کیا کرے کہ اسے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے اس کا علاج بھی ہو جائے اور وہ پیشنٹس بہبود سوسائٹی سے مستفید بھی ہو سکے اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے؟ تو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ ہمیں یہاں مدعو کرنے کا. انفیکٹ آج ہم جو 2026 میں بیٹھے ہیں تو پیشنٹ بہبود سوسائٹی کے ایگزیکٹلی 25 سال اس کی فارمیشن کے آج ہو گئے، اور وی آر جسٹ سیلیبریٹنگ دی 20 زندہ باد. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جب اس کو فارم کیا گیا تو اس کا ایک ہی پرپس تھا کہ آغا خان ہاسپٹل پہ جو بھی نیڈی یا پیشنٹ ڈیزرونگ پیشنٹ آئے اس کو واپس نہیں بھیجنا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کا علاج ہونا ہے، اور اس کا علاج جس طرح کا بھی ہونا ہے وہ اسی طرح ہونا ہے جیسے ایک عام آدمی ایک پیسے والے کا علاج ہونا ہے. اسی ڈاکٹر سے ہونا ہے، اسی اسٹاف سے ہونا ہے، اسی تھیٹر میں ہونا ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ ہم نے اس میں یہ رکھا ہے کہ جو بھی ڈونر اپنا ڈونیشن دیتا ہے تو اس کے اگر 100 روپے کی ڈونیشن دی ہے تو اس کے 100 روپے اس پیشنٹ پہ لگتے ہیں، کیونکہ یہ یونیک آرگنائزیشن ہے جس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس نہیں ہے، کوئی مارکیٹنگ ایکسپینس نہیں ہے. Entire expenses are being borne by the AKU itself. Right. So this is the one. The second thing is کہ کوئی بھی پیشنٹ کی ڈگنیٹی کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے مذہب میں ہے کہ جب آپ دے رہے ہوں تو آپ کے سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہوں تو الٹے ہاتھ کو نہ پتہ ہو. اور یہ ہمارا انڈیپینڈنٹ سروے کہ 99% لوگوں نے جن کا علاج ہوا انہوں نے کہا کہ ہماری ڈگنیٹی یہ تھی کہ نہ کبھی کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ویلفیئر کے پیشنٹ ہیں. کسی نرس کو کسی کو نہیں، کسی ڈاکٹر کو، اینڈ دا سیم ڈاکٹر، سیم تھیٹر، ایوری تھنگ از دا ونر. تیسری بات یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی بندہ ہمارے یہاں پر آئے اور اس کو کہا جائے کہ آپ کل آئیے گا، اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا، اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے. ہماری پیشنٹ بہبود سوسائٹی is being recognized by the PCP. ہم جو ہے ورلڈ کلاس نمبر 1 آڈیٹرز جو ہیں وہ ہمارے آڈٹ کرتے ہیں. اور ہم آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ جب ہم اگر اپنے پچھلے کم از کم 10 سال کو دیکھیں تو ہم نے 133 ملین کے ہم نے علاج ایکسپینڈیچر کیے تھے. آج وی ہیو گرون ٹو دا 10 times of what we were actually expending in the last 10 years. بالکل ٹھیک ہے. تو میں پھر چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آغا خان اسپتال اگر آتے ہیں اور کہیں افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، اور اگین وہ مستحق بھی ہیں، وہ تمام پیرامیٹرز پر پورے اترتے ہیں کہ جو پی بی ایس نے آبویسلی متعین کیے ہوئے ہوں گے، تو وہ کیا کریں؟ انہیں کیا کرنا ہے آغا خان؟ انہوں نے سمپل یہ ہے کہ جب وہ وہاں تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے صرف یہ آ کے بتانا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا. اور وہاں ہمارا ایک ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کو ایک انڈیویجول پرسنل 1-to-1 بیسس پہ ایک بند کمرے میں پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اگر وہ اس بات سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان سے کہتے ہیں آپ جائیے علاج کروائیے، ریسٹ از آور پرابلم. اچھا. سو دیر از نو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ کو کسی کے پاس جا کے دھکے کھانے ہیں یا آپ نے کسی کو جا کے بنائی ہے، کچھ بھی نہیں. دی اونلی تھنگ یو ہیو ٹو ٹیل کہ آئی کین ناٹ افورڈ پروسیس شروع ہو جائے گا. پروسیس شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے نا کہ کس طرح کے لوگ، اگین یہ بچے کی ویڈیو تو ہم نے دیکھی اور اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ایک اطمینان کا احساس ہو رہا ہے. تو جو پاکستان کے خاص طور پر بلوچستان سے بہت سارے مریض، انٹیریئر سندھ سے، ساؤتھ پنجاب سے، تو کیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے اور آغا خان یونیورسٹی اسپتال جیسے ادارے میں ان کا علاج ہونا اور اسی معیار پر کہ جیسے باقی کسی بھی ارب پتی کھرب پتی مریض کا علاج ہو رہا ہے، یہ منظر خود اٹ سیلف کتنے سیٹسفائنگ ہوتے ہیں؟ سو دیکھیں ایز اے ڈاکٹر تو آپ ویسے ہی یو وانٹ ٹو سرو دا ہیومن، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ کام آپ کے لیے ایک آسان ہو جاتا ہے نا
कि आपको किसी को इनकार नहीं करना पड़ता है। और जैसे आपने ये वीडियो देखी, अभी कुछ अर्से पहले एक बच्चे का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया था, बच्ची थी छोटी, उसकी एक आंख पहले ज़ाया हुई, फिर दूसरी आंख ज़ाया हुई। जो उसकी माँ थी वो आई, उसने कहा कि मैं ये देख नहीं सकती और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे अस्पताल तक भी किसी से कर्जा लेकर आई हूँ। किराए तक के पैसे नहीं होते लोगों के पास। तो ये हालात। फिर पेशेंट बहबूद सोसाइटी ने उसका पूरा ट्रांसप्लांट जो था, कॉर्नियल ट्रांस, मैंने खुद किया था उसका बच्चे का, और उसका पूरा जो खर्चा था वो फ्री था। यहाँ तक कि उसके आउट पेशेंट बाद में जो उसको देखना था, जितने फॉलोअप्स थे उसके सारे वो भी फ्री थे, सर्जरी भी फ्री थी। और सर्जरी उसी जगह पे हुई जहाँ पे मैं किसी और पेट पेशेंट को कर रही होती हूँ, या वही मेडिसिन इस्तेमाल की गई। ट्रांसप्लांट के लिए जो कॉर्निया मंगाया गया वो भी उसी जगह, अमेरिका से हम मंगवाते हैं कॉर्निया अपने पेशेंट्स के लिए, उस बच्ची के लिए भी वहीं से मंगवाया गया। सो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी केयर थी वो उसी तरह प्रोवाइड की गई। उसकी मदर बाद में आई, जब मिली तो वो रोने लग गई। उन्होंने कहा जो जिसके पास किराया नहीं था, जी, बच्ची का इस तरह से इलाज हो जाए तो क्या ही कहने। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या सेटिस्फेक्शन होगी। बिल्कुल, ये सब अल्लाह के काम है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह वसीला और जरिया बनाता है, हम सब लोगों को ऐसा ही है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ आज की सेटिंग की, वो ये कि कोई भी जो इस वक्त देख रहा है इस ट्रांसमिशन को या इस सेगमेंट को, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर आप बताइए कि जो PBS है उसका फाइनेंशियल मॉडल क्या है, कौन लोग उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, सो दैट ज़ाहिर इस तरह के मरीज़ों का इलाज हो सकता हो। देखिए, मैं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी डोनर देने वाला होता है उसको सबसे बड़ा कंफर्ट ये चाहिए होता है, जो कि ज़ाहिरी बात है वो अपने अल्लाह की राह में खर्च कर रहा होता है, उसकी रज़ा के लिए खर्च कर रहा होता है। तो उसका कंफर्ट ये होता है कि जो पैसे मैं दे रहा हूँ उन पैसों क्या सही इस्तेमाल होना है। और मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों में हम इसको बहुत ही ज़्यादा हम पेशेंट बहबूद सोसाइटी के ओवरऑल हमारा जो फ्रेमवर्क है, एक तो ये मैं बता दूँ कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हर महीने केसेस को पास करती है, उसको एक एक चीज़ को देखती है, आपके दिए हुए पैसे, डोनर के दिए हुए पैसों की वो हर महीने अकाउंटेबिलिटी करती है, और फिर उसका शरिया ऑडिट होता है, फिर उसका इंटरनल ऑडिट होता है, फिर उसका एक्सटर्नल ऑडिट होता है। जो पैसे दे रहा है वो बिल्कुल सही मानों में सही मानो। अच्छा, अब इसमें जब हमें दो तरह के हमारे पास पैसे आते हैं, एक ज़कात आती है, एक डोनेशन आती है। जब ज़कात आती है तो फिर आप उसके कस्टोडियन हो जाते हैं कि आपने ये मुस्तहक और नीडी पेशेंट को ही देना है। तो उसके लिए हमारा जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो इतना आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम है कि उसमें कोई शख्स ऐसा जो कि ज़कात का मुस्तहक नहीं है, उसको ज़कात नहीं मिलती, उसको वेलफेयर ज़रूर मिलती है, उसको डोनेशन ज़रूर मिलता है, उसको वापस नहीं भेजा जाता, लेकिन उसको ज़कात की डिसबर्समेंट नहीं होती। जो ज़कात के मेयारात हैं वो सारे और हमारे पास चूँकि आगा खान हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो टर्शरी हॉस्पिटल है, जहाँ पर चाहे कैंसर का हो इलाज, चाहे वो कोकलर इम्प्लांट का हो, कोकलर इम्प्लांट आप देखें अंदाज़न तकरीबन 12-12.5 हज़ार डॉलर एक शख्स पे होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला विद दी सपोर्ट ऑफ हमारे डोनर्स, इंशाल्लाह हम 2026 में 100 बच्चों पे इंशाल्लाह कोकलर इम्प्लांट का हमारा इरादा है कि हम उन पे करें। अच्छा, फिर वो चाहे गायनाकोलॉजी का हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बोन मेरो का इलाज हो, चाहे वो अक्रॉस द कंट्री हमारी 119 लैब्स ऐसी हैं जहाँ पर हमारा ज़कात का कंपोनेंट है हमारे, और वेलफेयर को और ज़कात को मिला के ऑलमोस्ट 50% जो है वो डायग्नोस्टिक में आपको जो है वो डिस्काउंट होता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जब आप की सबसे सही डायग्नोस अगर होगी तो आपका इलाज सही होगा। और AKU को इस सिलसिले में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वर्ल्ड नोन रिनाउंड इसके डायग्नोसिस हैं। हमारे 119 सेंटर पे आज अक्रॉस द कंट्री आप कोई जाएगा गरीब मुस्तहिक पेशेंट तो उसको 50% तक उसके रेट्स में रिडक्शन हो जाती है। ये भी PBS के तवस्सुस से PBS के और पेशेंट रेफर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अगेन बाकी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप ये सर एक सिर्फ बता दीजिएगा, कोई ऑनलाइन डोनेशन करना चाहे तो ये ऑप्शन जरूर मौजूद है उसकी वेबसाइट पे pbs.akuh.org, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आ रही हैं। बहुत शानदार काम
اب دیکھیے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اگر کسی مستحق کا کسی بچے کا کسی بچی کا علاج ہو جائے جس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے اس کا علاج، تو اس سے شاندار بات کیا ہو سکتی ہے؟ نہ صرف ماں باپ بلکہ بہت سارے ایسے ہمارے پاس پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے ماموں، ان کے بھائی، ان کے چاچا ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اور ہمارے ہم جو ڈونیشنس ایکسیپٹ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، چاہے آپ ہماری بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، چاہے آپ ہمارے آن لائن جا کے جمع کروا دیں، چاہے آپ فون کر دیں، ہمارے رائڈر آ کے اس کو پک اپ کر لیں گے. بٹ جب کبھی بھی ہمیں کوئی ڈونیشن دیا جائے گا تو ہم آپ کے جواب دیں ایک ایک پیسے کے. زندہ باد. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آپ نے سارا پیغام سن لیا، اور جاتے جاتے یہ پیغام بھی کہ اس رمضان ایزی پیسہ جو ڈیجیٹل بینک ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بن گیا ہے ایزی ڈونیشن والا بینک، کیونکہ آپ ایزی پیسہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے گھر بیٹھے ہوئے 60+ آرگنائزیشنس کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، لٹرلی ایک کلک کی دوری پر ہے. اور ہر ڈونیشن پر 5% جو ہے وہ اضافی رقم اپنی طرف سے ایزی پیسہ بھی ایڈ کرے گا انشاءاللہ. تو آپ یہ بھی کو گھر بیٹھے بہت آرام سے 60+ آرگنائزیشن تک آپ کو رسائی مل سکتی ہے. ڈونیٹ کرنے کے لیے آپ جتنا چاہے ڈونیٹ کیجیے، اس میں 5% مزید ایڈ کر لے گا ایزی پیسہ. ایک بریک کے بعد ہماری نشست ہے علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ.